بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اسلامیات کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہم حدیث نمبر 7 کا بامعنی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس حدیث کی تشریح پڑھیں گے۔ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ الفاظ معنی: لیسا نہیں، نہ، منا ہم میں سے، من جو، جس، لم یرحم رحم نہ کرے، صغیرنا ہمارے چھوٹے، لم یوقر احترام نہ کرے، کبیرنا ہمارے بڑے۔ اس حدیث کا مضمون ہے بچوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و حکمت اور عقل و شعور عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اندر خالق حقیقی کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار کرے۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ غالب صفت اپنے اندر ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے احترام کا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رؤوف و رحیم اور شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ دوڑیں لگاتے تھے، موسم کا نیا پھل سب سے پہلے مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے کو دیتے، سفر سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں ملنے والے بچوں کو اپنی سواری پر اپنے آگے پیچھے بٹھا لیتے۔ سجدہ کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، اس وقت تک سجدے سے نہ اٹھتے جب تک وہ نیچے نہ اتر جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور اسی حالت میں نماز پڑھی۔ جب رکوع فرماتے تو اسے اتار دیتے اور قیام فرماتے تو اسے اٹھا لیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو اقرع بن حابس آیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک غزوہ میں چند مشرکین بچے جھڑپ میں مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بچوں کے قتل پر بہت دکھ ہوا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت مثالی تھی۔ اگر بچے کوئی غلطی کریں تو انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے اور انہیں پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ جس طرح باغ کی زینت پھولوں سے ہوتی ہے، اسی طرح گھروں کی زینت بچوں سے ہوتی ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہماری دنیا کی رونق اور خوبصورتی بچوں ہی کے دم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو اللہ کے باغ کے پھول قرار دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑوں اور بزرگوں کے احترام کی بھی تاکید فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کے احترام کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، البرکۃ مع اکابرکم، ترجمہ، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بڑوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں کی بھی عزت کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بچوں کی طرح بوڑھوں کے قتل سے بھی منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے ادب و احترام کی بڑی تلقین فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں اور بزرگوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں سے نرمی سے گفتگو فرماتے اور ان کے
کام بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بوڑھوں اور بزرگوں کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ بزرگوں کو ہماری مدد اور حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بڑے عزت و تکریم کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے محروم ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ، بامعنی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح آپ نے اپنی کاپی پر خوش خطی سے لکھنی ہے۔